رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 پر ہماری گفتگو یکم رمضان المبارک سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو 3 باتیں ارشاد فرمائیں، سب سے پہلے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، اور پھر یہ فرمایا دوسرے نمبر پہ کہ پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کل جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ جس انداز میں اس امت پر عنایات ہوئی ہیں، پہلے کسی امت پر یہ عنایات نہیں تھی۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں تو سابقہ امتوں کو بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ادیان دین پہلی امتوں کو بھی عطا فرمائے، لیکن دین اسلام حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن پورا ماہ رمضان حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور انبیاء کرام پہلی امتوں کی طرف بھی مبعوث ہوتے رہے، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ رب العالمین نے نبیوں کے امام ہمیں عطا فرمائے۔ اور یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ اللہ نے امتوں میں سے تمہیں میرے حصے میں رکھ دیا اور نبیوں میں سے مجھے تمہارے حصے میں رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے امتوں میں سے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور انبیاء کرام میں سے ہمیں وہ عظیم نبی عطا فرمائے کہ سارے نبی سارے انبیاء جن کے مقتدی نظر آتے ہیں۔ تو اس امت پر ہونے والی عنایات میں سے ایک عنایت ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے اور اس کے فیوز و برکات ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اس سے لے کر تکمیل رمضان تک، یوں تو اس کا ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بے بہا انعامات کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اوقات بطور خاص ان اہم اوقات میں سے بھی اہم ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 وقتوں کی طرف آج کی گفتگو میں ہم تھوڑی سی توجہ کریں۔ ان میں سے پورے رمضان میں ہر روز 2 وقت بہت ہی اہم ہیں، اہم میں سے بھی اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ایک ہے رمضان المبارک کے اندر سحری کا وقت، اور دوسرا وقت ہے افطاری کا وقت۔ ایک وہ وقت ہے جب ہم روزے کے آغاز کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا وقت، اور ایک وہ وقت جب روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 وقت بہت ہی قیمتی ہیں، اور اکثریت جو ہماری اکثریت ہے وہ ان 2 وقتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ یہ جو سحری کا وقت ہے، یوں تو رمضان المبارک کی ہر رات، پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کا دامن بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح پوری رات یہ اعلانات جاری رہتے ہیں۔
لیکن جو بطور خاص سحری کا وقت ہے، اس میں انعامات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، انوارات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ مسلمان روزہ دار مرد ہو یا عورت، وہ جب روزہ دار روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ یہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن ان پر انعامات یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان پر رحمتیں برساتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب بندہ کھانا کھا رہا ہے اس پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، تو جب اس کے کھانا کھانے پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو یہ اگر تہجد کے چند نفل پڑھ لے تو کتنی رحمت آئے گی۔ لیکن اکثریت ہماری اٹھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور جاگنے کے باوجود تہجد والی عظیم سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نوافل کی 2-4 رکعتیں ضرور پڑھا کریں۔ یہ سنہری موقع زہ قسمت کے پھر کس کو عطا ہوں گے؟ بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی مرد عورتیں پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہیں، اور معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون کون آئندہ سال نہیں ہوگا۔ اس لیے ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، جب بیداری ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک عظیم عبادت کے آغاز کے لیے ہم بیدار ہو گئے، تو اگر ہم رات کو سوتے وقت یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم بیدار ہو کر تہجد پڑھیں گے، تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا شعار ہے، بڑی قیمتی نماز ہے۔ اور ویسے تو عام طور پہ اس وقت پہ بیدار ہونا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن رمضان المبارک میں جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے بیدار تو ہونا ہے۔ تو اس لیے تہجد کی 2-4 رکعتیں، کم از کم 2 رکعتیں، اور زیادہ جتنی توفیق ہو 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، جتنی بھی توفیق ہو، لیکن کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کے اس سعادت میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ یہ بیداری کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ جس وقت آپ کے کھانے پر اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے، تو اگر تہجد میں آپ قیام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں گے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی۔ اور پھر اگر نوافل کے بعد چند منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ بھی لیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تیرے ذمے مانگنا ہے، تیرا کام مانگنا ہے، ہمارا کام عطا کرنا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اور دوسرا وقت جو اس ماہ مقدس میں بہت ہی اہم ہے وہ افطاری کا ٹائم ہے۔ جب یہ روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور بندے نے، مسلمان مرد عورت نے سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا اور دیگر خواہشات کو دبایا، اس نے پوری طرح روزہ رکھا، اور جب اس کے سامنے دسترخوان پہ مختلف اللہ کی نعمتیں سج جاتی ہیں مگر یہ اللہ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، تو یہ منظر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ جب یہ مختلف قسم کے کھانوں کو دیکھتا ہے مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وقت پورا ہونے سے پہلے کسی چیز کو استعمال کر لے، یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو فرمایا کہ بندہ روزہ دار مرد عورت دسترخوان پہ لگی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اللہ عرشوں سے اسے مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھو کیا کر رہا ہے، کتنا فرما بردار ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 منٹ پہلے اس کو پیاس کی شدت ہے، اس کو بھوک تڑپا رہی ہے، اس کے منہ میں ان چیزوں کو دیکھ کے پانی آ رہا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے حکم کو توڑنے کا سوچے بھی سے۔ تو یہ وقت اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ پیار کے عروج کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہاتھ اٹھا، لب ہلا، مانگ، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سارے التزامات کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، ہر چیز کا التزام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، کھجور لاؤ، پانی لاؤ، فروٹ لاؤ، سب کچھ لاؤ، اچھی بات ہے، لیکن دعا نہیں کرتے۔ لوگ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ افطاری کے ٹائم میں کی جانے والی دعائیں یہ پرواز کرتی ہیں، اس لیے 5 منٹ کم از کم لمبی دعائیں مانگنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔
اور اس کا چسکا اگر کسی کو پڑ جائے تو پھر تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن یہ چسکا ڈلوانا پڑتا ہے۔ جب آپ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے تو پھر اللہ رب العزت کیفیت بھی عطا فرمائیں گے، لیکن کم از کم 5 منٹ تو ہم نکالیں ایسے کہ افطاری کے ٹائم میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، دعا مانگ لیں، اللہ سے بخشش مانگ لیں، اللہ سے گناہوں کو معاف کروا لیں، آخرت بنوا لیں، دنیا سنوار لیں۔ یہ سنہری موقع ہیں، قیمتی اوقات ہیں، سونے سے بھی زیادہ قیمتی اوقات ہیں یہ، ان کو قیمتی بنانا ہے اور یہ سامنے رکھیں، یہ چیزیں اپنی آخرت، قبر، حشر کا منظر سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ سارا دن بھوکا پیاسا گزار دیا آپ کی رضا کے لیے، تو یا اللہ راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری قبر اچھی کر دے، میرے حشر اچھا کر دے، مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اس طرح کی دعائیں جب ہم کچھ وقت نکال کے یہ اس وقت مانگیں گے تو اللہ کے نبی نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ بس مانگنے کی دیر ہے، رب العالمین کی طرف سے قبولیت کی دیر نہیں ہے۔ لیکن ہم وقت تو نکالیں، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ غنیمت کے لمحات ہیں اور چند دن ہیں۔ دیکھیں آج چوتھا روزہ شروع ہو گیا، کبھی یہ تھا کہ بھئی رمضان شریف آ رہا ہے، اتنے دن رہتے ہیں، فلاں دن روزہ ہو سکتا ہے، اور 3 روزے گزر بھی گئے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے آج تو جی آخری افطاری ہے، پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہوں گے۔ یوں وقت بجلی کی طرح گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، تو فائدہ اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں، غنیمت جان لیں مل بیٹھنے کو۔ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے۔ اب تو اچانک موتیں عام ہو گئی ہیں، بندہ چلتے چلتے بس ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، تو کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کون کب دنیا سے چلا جائے گا اور کس کا کب نمبر لگنے والا ہے۔ اس لیے یہ اوقات قیمتی بنا لیں، اللہ کو منا لیں۔ لوگ لوگوں کو منانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، انسان انسانوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش کہ مسلمان رب رحمان کو منانے کی کوشش بھی کر لیتا۔ تو ہمیں یہ کوشش بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ سب ارادہ کرتے ہیں نا کہ یہ اوقات قیمتی بنائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس گناہگار کو بھی یاد رکھیں جس نے آپ کو ترغیب دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے، دین پر استقامت دے، اور جب موت آئے تو اسلام ایمان پر موت ہو، تو بس کیا ہی بات ہے۔ پھر ایمان پر موت ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا نا، پھر اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔